مقصد نہیں ہے، کام پہ لانا مقصد ہے کہ میں بھی اس کام پہ آ جاؤں، آپ اس کام پہ آ جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. روزہ دار کی جنت ہے، یہ فلاں روزہ دار کا محل ہے. اللہ مختلف اعمال کے ذریعے سے مختلف بہانوں سے ہمیں نوازنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبالیہ خطبہ اس لیے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام کو پہلے سے اس لیے متوجہ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ مہینہ شروع ہو جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے. اللہ والے تو پورا سال رمضان کا ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے کسی ماں کا پیارا بیٹا اس سے بچھڑا ہوا ہو، سفر میں گیا ہوا ہو، اور وہ ایک ایک دن گن گن کے گزارتی ہے کہ میرے بیٹے کے آنے میں اتنے دن باقی ہے. جتنا اشتیاق اس کے دل میں اپنے بیٹے کا ہوتا ہے، اللہ والوں کے دل میں رمضان کا ایسا اشتیاق ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے پر اپنے اعمال کی مقدار کو بڑھا دیا کرتے تھے. نوافل پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، ذکر اذکار کرنے میں، لوگوں کو دین سکھانے میں اپنا وقت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کر دیا کرتے تھے. اور اس میں کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ اعمال سکھاتے تھے جو رمضان والے اعمال ہیں. تو یہ رمضان بالکل اب ہمارے قریب آ چکا ہے. اس کے لیے ہم نے کیا پلانیں کرنی ہے، ہمیں کیا کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، اس کو کم از کم اتنی حیثیت تو دینی چاہیے جیسے ہمارے گھر کے اندر کوئی بڑا اہم فنکشن ہونے والا ہے، گھر میں دور دور سے مہمان آنے والے ہیں، جیسے شادیوں کے موقع پہ ہوتا ہے. ہر طرح کے اپنے دوست احباب کو بلایا جاتا ہے، کچھ اپنے گلی محلے کے ہوتے ہیں، کچھ دوسرے شہروں سے آتے ہیں، کچھ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں. ہر ایک کے لیے بیٹھنے کا، کھانے کا، ان کو ٹھہرانے کا، سلانے کا انتظام کیا جاتا ہے. گھر کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، فنشنگ کی جاتی ہے، کمرے سنوارے جاتے ہیں، صفائیاں کی جاتی ہیں، ان کے بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے بستر لگائے جاتے ہیں، بستروں کا انتظام کیا جاتا ہے. بستر گھر میں ناکافی ہو تو ہمسایوں سے، لوگوں سے جمع کیے جاتے ہیں. تو یہ سارے لوازمات آنے والے مہمانوں کے استقبال میں ہوتے ہیں. اس آنے والے مہینے کو بھی ہم اللہ کا مہمان سمجھیں، اور یہ یقیناً اللہ کا مہمان ہے. یہ آ رہا ہے اور یہ دیکھنے آ رہا ہے کہ میرے ساتھ کون کیا سلوک کرتا ہے، اور یہ جا کر بتائے گا اللہ کو کہ یا اللہ کس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اچھا سلوک کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں جا کر سفارش کرے گا، یا اللہ یہ بندہ اس نے میری بڑی قدر کی، یا اللہ اس نے میرے بڑا احترام کیا، اس نے پورے روزے رکھے، یا اللہ اس نے روزانہ قرآن کی تلاوت کی، یا اللہ رات کو بھی اس کا سونے کو دل نہیں چاہتا تھا، اس کو نیند آ جاتی تھی، یا اللہ اس کی بخشش فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کے دو سفارشی ہوں گے،
ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا اس کا روزہ. اللہ کی بارگاہ میں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف یہ سفارش کرے. اگر ہم نے اس کی قدر کی ہوگی تو یہ ہمارے حق میں سفارشی بن کر جائے گا, اور اگر قدر نہیں کی ہوگی تو یہ ہمارے حق میں شکایتی بن کے جائے گا. اللہ کے پاس جا کر شکایت کرے گا. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہمارے اسی ماحول معاشرے میں ایسے بد نصیب بھی لوگ ہیں, رمضان اور غیر رمضان ان کی نظر میں سب برابر ہے. وہ کیسے؟ سحری کے اعلان ہوتے رہے, جگانے والے جگاتے رہے, اذانیں ہوتی رہیں, نمازیں ہوتی رہیں, وہ اپنے گھر میں خراٹے لیتے رہے, سوئے رہے. کسی اعلان نے ان کو نہیں جگایا, نہ وہ جاگنا چاہتے تھے, بلکہ بعض بد نصیب تو آ کر لڑ پڑتے ہیں, بھئی آواز آہستہ کرو ہماری نیند خراب ہوتی ہے. اور اپنے معمول کے مطابق 7-8 بجے اٹھتے ہیں, اور اسی وقت ان کے گھر کے اندر چولہا جل رہا ہے, ناشتے بن رہے ہیں, ناشتہ کر کے وہ اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں, اور واپس آ کر دوپہر کو یا شام کو اسی وقت پہ کھانے کھا رہے ہیں جو رمضان سے پہلے ترتیب تھی. کتنی بدبختی اور کتنی بد نصیبی کی بات ہے, اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات ہے. اپنے گھروں میں ایسا ماحول نہیں بننے دینا چاہیے, بلکہ ہمارے بڑے تو چھوٹے بچوں کو بھی گھر کے سین میں بھی کھانا نہیں کھانے دیتے تھے. تمہیں پتہ نہیں رمضان اندر جا کر چپ کے, کوئی مریض ہے, کوئی بچہ ہے, اس کو بھی کھانا دینا تو اندر کمرے میں بیٹھا. اور یہ چیز مطلوب ہے. جب کئی موقعوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین کے مزاج کے بالکل الٹ جا رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک میں مثال عرض کرتا ہوں. 10 محرم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا, عاشورہ کا روزہ. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے, عاشورہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا, فرض تھا. بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے, اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی, لیکن اس کا استحباب باقی رہا کہ تم رکھ سکتے ہو. جیسے رمضان کا روزہ ہو تو اس کا تقاضا یہ کہ پورا ماحول روزے والا ہونا چاہیے, سر عام کوئی نہ کھائے. آپ دیکھتے نہیں کہ پابندی لگائی, ہوٹلوں کو سر عام کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی. کہیں کہیں اگر کسی نے کھولا تو وہ کنات وغیرہ لگا کر پردے میں کرتے ہیں, سر عام کھانے کی اجازت نہیں. یہ شریعت کا حکم ہے. تو 10 محرم کو کیا ہوتا ہے, ہمارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے, صحابہ کو کا نام استعمال کرنے والے, سر عام بازاروں میں سبیلے لگا کے لوگوں کو زبردستی پانی پلا رہے ہوتے ہیں. یہ کس کی سنت زندہ کر رہے ہو تم؟ حسین تو پیاسے دنیا سے چلے گئے تھے اور تم پیٹ بھر کے ان کی سنت, یہ کیسی سنت ہے؟ آج ذرا روزہ رکھو نا, تمہیں احساس ہو کہ حسین کو جو پیاس تھی وہ کیسی تھی. پیاسے رہ کے تمہیں حسین کی پیاس کا اندازہ تو ہو سکتا ہے. شربت اور دودھ کی سبیلیں لگا کر تمہیں کیا پتا چلے گا کہ حسین کیسے پیاسا دنیا سے کیا. الٹی گنگا نہیں چلتی. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو, روزے والا ماحول بناؤ, اور ہم نے سر عام بازاروں میں وہ پانی لگا رکھا ہے. کسی سے یہ بھی نہیں پوچھا بھائی تو نے روزہ تو نہیں رکھا, زبردست اس کو پانی پیو, کہا روزہ, کہتے پانی پیو. عجیب ہے, مسلمان ہے. یہ ساری کی ساری کیا ہے, دین کی تعلیم اور دین کی تربیت کی کمی ہے. کوئی بتانے والا نہیں, کوئی سمجھانے والا نہیں, سمجھنے والے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, کسی سے پوچھتے نہیں ہیں. دنیا کا ہر شعبہ, دنیا کا ہر فن جس کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ بغیر سیکھے نہیں آتا, ایک دین ہی ہم نے ایسا سمجھ دیا کہ جس کو ہم کہتے ہیں بغیر سیکھے آ جائے. 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے, بھائی نماز کس سے سیکھی؟ وہ کون سا تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں نماز سکھائی؟ کہتے سکھانے والا تو کوئی, مسجد میں جاتے تھے جیسے کسی بابے کے پیچھے کھڑے ہو گئے, جیسے وہ پڑھتا رہا ہم بھی ویسے پڑھتے. دین کا اتنا اہم ترین بنیادی فریضہ نماز ہم نے وہ بھی نہیں سیکھا. ہم نے کہاں سیکھنا تھا زکات کیا ہوتی ہے, ہم نے کہاں سیکھنا تھا حج کیا ہوتی ہے. کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لے ان چیزوں کے بارے میں, کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ ہم ان کے مذہب کے بارے میں پوچھے وہ فوراً بتائیں, ان کو بچہ بتائے. ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمیں نہ روزے کے مسئلے آتے ہیں, نہ ہمیں نماز کے مسئلے آتے ہیں,
ہم وہ مسلمان ہیں ہمیں پتہ نہیں زکوٰۃ کیا ہوتی ہے. ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہم سے اگر کوئی سوال کر لے تمہارے اسلام کے 5 ارکان ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کا مطلب حج کیا ہوتا ہے. اگلے دن ایک بندے نے سوال کیا, کہتے کہ حج کرنے جانا ہے تو اس کا کوئی طریقہ بتلا دیں. میں نے کہا بھائی حج کرنے کے 3 طریقے ہیں, 3 قسم کا حج. وہ میرے منہ کے درجے 3 طرح کا حج, وہ کیا؟ حج تو ایک ہی ہوتا ہے. میں نے کہا یہ آپ کی تعلیم کی کمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کرنے کا طریقہ بتلایا وہ 3 طریقے بتلایا, حج قران, حج تمتع اور حج افراد. آج کا مسلمان کیا جانے حج قران کیا ہوتا ہے, حج تمتع کیا ہوتا ہے اور حج افراد کیا ہوتا ہے. اگر ہمیں نہیں پتا تو ہمیں اپنے آپ پہ رونا چاہیے کہ ہم وہ نبی کے امتی ہیں کہ نبی کی باتوں کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم وہ امتی ہیں کہ جن کو اپنے نبی کے خاندان کا پتہ نہیں ہے. ہم وہ امتی ہیں کہ جنہوں نے جو چیز جتنی ہم پر ضروری کی, لازم کی, ہمیں ان کی بنیادوں کا ہی پتہ نہیں ہے. ہمیں اپنے اس عشق پہ اشک بہانے چاہیے. ہم وہ عاشق ہیں کہ ہمیں عشق کا پتہ ہی نہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صرف نام کو ہم جانتے ہیں, ان کے کاموں کو نہیں جانتے. ان کے کاموں کی اہمیت کا نہیں پتا, ان کی سنتوں کا نہیں پتا. بہرحال ہمیں اس بات پہ خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے احباب کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کریں. باتیں کرنا بہت آتی ہیں. آج کون ہے جس کو باتیں کرنا نہیں آتی؟ ایک دوسرے کے مقابلے میں باتیں کرنا, وہ کسی کو اپنے برابر نہیں آنے دیتا. لیکن کبھی کبھی یہ بھی تو پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے بھائی نماز میں فرائض کتنے ہیں, واجبات کتنے ہیں, غسل کا سنت طریقہ کیا ہے, ہم تو اپنے آپ کو اپنا آپ نہانا دھلانا نہیں کسی کو بتا سکتے. باتیں ہمیں اتنی آتی ہیں کہ یہاں سے شروع کرو اور دنیا جہان کی جس موضوع پہ ہم سے کوئی بات پوچھنی ہے پوچھو. دنیا جہان کے اداکاروں کے اور گلوکاروں کے ہمیں نام اور پورا پورا تعارف پتا ہے, نہیں پتا تو اپنے صحابہ کا پتہ نہیں. آج کے کسی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھ لیجیے کہ مجھے 10 نبیوں کے نام بتاؤ, نہیں بتا سکتا. اسے کہو مجھے 10 صحابہ کے نام بتا دو, دلچسپی نہیں ہے, ادھر توجہ ہی نہیں ہے. ارے یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہماری نجات ہے. دنیا آخرت کی کامیابی انہی باتوں پہ اللہ نے رکھی ہے, جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارا نصاب وہ ہے کہ جس میں سوائے پیسے کمانے کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جاتا. سارا سلیبس ہمارا اسی بنیاد پر ہے کہ زیادہ پیسے کیسے کمانے. ہم نے اگر کوئی زندگی کے اندر فیلڈ اختیار کرنی ہو, زندگی کو کوئی رخ دینا ہو, تو وہاں پر ہم جو فیصلہ کرتے ہیں, فیصلہ کرنے کا معیار یہ ہوتا ہے ادھر اتنے پیسے ملیں گے, ادھر کریں گے اتنے پیسے ملیں گے, ادھر کریں گے تو اس کام کی مانگ بڑی ہے, ادھر اتنے پیسے ملیں گے. یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, اس سے اللہ نے منع کیا, اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا. اس سے کوئی سروکار نہیں ملی, نہ پتہ ہے اور نہ یہ شعور ہے. پیسہ آنا چاہیے. بہرحال ہمیں اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لانے کی ضرورت ہے. ہم بہت غلط جا رہے ہیں, اور پھر آگے والی نسل کا جو رخ ہے وہ تو بہت خطرناک حد تک اپنے مذہب سے دور, اپنے کلچر سے دور. ہم مذہب کی طرف بلاتے ہیں, یہ تو اپنی خاندانی روایات سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری شان تو یہ تھی, ہم لوگ حالات کو بدلنے والے تھے, رواج بدلنے والے تھے, روایات بدلنے والے تھے, کلچر بدلنے والے تھے, دنیا کا نظام بدلنے والے تھے. ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ جس ماحول میں جاتے ہیں اس جیسے ہو کے آ جاتے ہیں. کوئی امریکہ سے ہو کے آ جائے تو پتہ چلتا ہے یہ بندہ لگتا ہے امریکہ سے آیا, اس کا رہن سہن بول چال اس کا پورا حلیہ بتا رہا ہوتا ہے. وہاں سے متاثر ہو کے آیا ہے, یہ فلاں جگہ سے متاثر ہو کے آیا ہے, یہ فلاں جگہ سے متاثر ہو کے آیا ہے. ایمان اتنا کمزور ہے کہ 10 سال سعودیہ میں بھی رہ کے آتے تو وہاں سے بھی متاثر ہو کے نہیں آتے. تو ہم نے تو دنیا کا نظام بدلنا تھا,
ہم لوگوں کو بدلنے کی بجائے خود لوگوں کے تابع ہو گئے، اپنے آپ کو ان جیسا کر دیا، ان کو اپنے جیسا نہ کر سکے۔ تو بہرحال آنے والا رمضان، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا یہ قابل قدر مہینہ ہے، جتنا قابل احترام مہینہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ راتوں کو سونا بھی اپنی ضرورت سمجھ کے چاہیے، زیادہ وقت ہمیں اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ شروع میں بڑا شوق، بڑا جذبہ ہوتا ہے، چند دن مسجدوں میں تراویح میں بھی بڑا رش ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کا بھی رش ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ شوق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے جو ہمیں ترتیب سکھائی ہے، اگر اس کو اپنا لیا جائے تو بہت حد تک ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایک رمضان ابھی آیا نہیں، اس سے پہلے اس کی تیاری میں، اس کے استقبال میں ایک کام تو یہ کریں کہ وہ ضروری کام جو ہمارے روزے میں، ہماری سحری میں، افطاری میں، ہماری تلاوت میں، ہماری تراویح میں خلل ڈالنے والے ہیں، ان کو رمضان سے پہلے سمیٹ لیں۔ کسی سے کوئی ملاقات کرنے جانا ہے تو ابھی رمضان سے پہلے ملاقات کر کے آ جائیں۔ کسی کو کچھ دینا ہے، کچھ لینا ہے، کوئی سفر ہے تو اپنے چھوٹے موٹے سفر جو ہے رمضان سے پہلے سمیٹ لیں۔ اسی طرح وہ ضروری خریداری، گھر کا راشن یا عید کی خریداری کے اندر ہم اپنا بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اپنی عید کی خریداری بھی رمضان شروع ہونے سے پہلے مکمل کر لیں، تاکہ وہ وقت بھی ہمارا اللہ کی یاد میں اور عبادت میں گزرے۔ یہ تو رمضان کے استقبال میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور ایک کام یہ کریں کہ پہلے سے سوچ لیں کہ اس رمضان میں میں نے کتنا قرآن پاک پڑھا، میں نے اللہ کا ذکر کتنا کرنا ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دیگر بہت سارے اذکار ہیں۔ اور اس مہینے کے شروع ہونے میں میں نے اپنی عبادت کو بڑھاتے ہوئے جتنے نوافل پڑھنے کی پہلے ترتیب ہے، اب اس ترتیب کو بھی بڑھا دینا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اعمال کو بڑھا دینا۔ اس کے لیے پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے، ایک کاپی کے اندر ایک نقشہ بنا لیں، روزانہ کی بنیاد پر اس میں یہ لکھیں کہ آج میں نے قرآن پاک کے اتنے پارے تلاوت کیے اور اتنے میں نے نوافل پڑھے ہیں۔ کچھ اشراق کے وقت پڑھ لیں، کچھ ابابیل کے وقت پڑھ لیں، کچھ تراویح کے بعد اللہ توفیق دے اس وقت پڑھ لیں، کچھ صبح تہجد پر پڑھ لیں۔ روزانہ 10-20 رکعتیں نماز تراویح کے علاوہ اتنے نوافل ہمیں روزانہ پڑھنے چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پر لکھیں پہلے روزے میں نے اتنا ذکر کی، کلمہ طیبہ کا ذکر اتنا کیا، 5 تسبیح یا 10 تسبیح، استغفار اتنی مرتبہ پڑھا، درود شریف اتنی مرتبہ پڑھا، سپارے اتنے پڑھے، 1 پارہ پڑھا، آدھا پارہ پڑھا، 2 پارے پڑھے، جتنا پڑھے، تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے، اس کو لکھ لیں اپنے پاس۔ اگلے دن پھر جتنا پڑھے اس کو لکھ لیں اور کوشش کریں کہ میں نے پہلے دن سے مقدار کو اگر میں بڑھا نہ سکوں تو اس سے کم نہیں ہونے دینا، اس مقدار کو روزانہ لکھیں، پورے دن کے اعمال کو لکھ کر سنیں۔ اور رمضان کا جب آخر ہو، آخری عشرے میں، آخری دنوں میں جا کر ایک رات نکال کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں اور پورے رمضان کے کیے ہوئے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ یہ میری کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ یہ چھوٹے موٹے میرے اعمال ہیں، یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگے اور پھر ان اعمال کی اپنے جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں، عزیز رشتہ دار جا چکے ہیں، ان کو بھی ان کا ثواب پہنچائیں، ان کو اپنی اس دعا میں لازمی طور پر شامل کریں اور اللہ سے روزانہ کہیں کہ یا اللہ میں جتنے نیک اعمال کروں میرے والدین کو میرے اعمال میں شامل فرما، اس کے ثواب کے اندر ان کو بھی شامل فرما، ان کا بھی ہمارے ذمہ حق ہے۔ ان کے حق میں دعا کرنا، اپنی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کرانا اور اللہ سے پھر یہ دعا کرنا کہ یا اللہ رمضان جب چلا جائے تو میرے اعمال کی ترتیب ایسی رہے، میں یہ چاہتا ہوں یا اللہ میری مدد فرما، میری دستگیری فرما، اللہ سے دعا کی جائے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ رمضان صرف قیمتی نہیں بلکہ قیمتی ترین رمضان بن جائے گا۔ اور گھر کے کسی ایک فرد کے، الحمدللہ ہمارے گھر میں یہ ترتیب ہے، میں نے اپنی ایک بیٹی کے ذمہ لگا رکھا ہے، کئی سالوں سے یہ ترتیب ہے، وہ روزانہ رات سوتے وقت وہ کاپی لے کے آ جاتی ہے، سب افراد سے فردن پوچھتی ہے ابھی آپ نے آج نوافل کتنے پڑھے، تلاوت کتنی کی، ذکر کتنا کیا۔ وہ کھانے بنائے ہوئے ہیں، کلمہ طیبہ کا کھانا، درود شریف کا کھانا، استغفار کا کھانا، نوافل کا کھانا اور سپاروں کا کھانا،
اس میں لکھنا ہوتا ہے اتنے پارے اتنا کلمہ طیبہ کا ذکر اتنا فلاں سارا ذکر آخر میں. اور اس طریقے سے جب کیا جاتا ہے تو عام معمول سے آدمی کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے. ورنہ شوق کے ساتھ جب لگے رہتے ہیں پہلے دن 10 تسبیحیں پڑھ دی اگلے دن ایک تسبیح بھی نہ پڑھی, سستی آ جاتی ہے. پتہ ہی ہمارے مزاج ایسے ہیں کہ اگر کوئی پوچھنے والا, کوئی بتانے والا, کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو نا تو ہم بھولے بھالے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے مزاج, ہماری طبیعتیں یوں سمجھے جیسے دھکا سٹارٹ ہے. ان کو رہنمائی ملتی رہے, ماحول ملتا رہے, کوئی بتانے والا بتاتا رہے تو یہ طبیعتیں چلتی رہتی ہیں. اور آپ کو اس قسم کے ماحول میں جب دعوت دی جاتی ہے, بلایا جاتا ہے, تو وہ اسی لیے بلایا جاتا ہے تاکہ ہمارے ایمان تازہ ہو جائے, ہمیں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے, جذبہ پیدا ہو جائے. اور یہ تو بڑا سنہری موقع جہاں ہم جمع ہیں کہ اب ہمارے سامنے ایک بہت بڑی منزل ہے, بہت بڑا اللہ کی رحمتوں کا میدان ہے جہاں سے ہم نے رحمتیں اپنی حاصل کرنی. تو اس کا یہ طریقہ ہے جو مختصر سا میں نے عرض کیا ہے, اس کے مطابق کریں گے انشاءاللہ ہمارا یہ رمضان بہت قیمتی رہے گا. اور پتہ نہیں کس کو اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور یہ سوچ کر کے شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. آپ کے خاندان میں, آپ کے علاقے میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو گزشتہ سال ٹھیک ٹھاک صحیح سالم ہوں گے لیکن اب وہ آپ میں موجود نہیں ہے, دنیا سے جا چکے ہیں. تو کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلا رمضان زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو کم از کم یہ رمضان اس طریقے سے گزارے کہ اگر دوبارہ رمضان نہ بھی آیا تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہمارا بیڑا پار کر دے اور ہماری بخشش فرمائے. تو یہ رمضان کے آنے سے پہلے کی وہ ہدایات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے. تو ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ کوئی روایتی بیانات ہمیں کرنا نہیں آتے. کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ نے بلا لیا ہے, آپ آ گئے, آپ نے بھی وقت نکالا, ہم نے حیرت میں پڑ گئے کہ اللہ کا پیارا نبی, اللہ نے اس کے لیے امت بھی مخصوص کی ہوئی ہے کہ اس پیغمبر کو میں نے اس قسم کی امت دینی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے سے یہ کہا, یا اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو یا اللہ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ مجھے بھی اس نبی کو امتی بنا دے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں رشک آتا ہے اس نسبت پہ. ہمیں سے تو کسی نے نہیں مانگا تھا پیدا ہونے سے پہلے کہ یا اللہ ہمیں اسی نبی کو امتی بنا. یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت نوح کی امت میں نہیں بنایا جو ساری امت غرق ہو گئی چند افراد کے علاوہ. اللہ نے ہمیں قوم عاد کا فرد, قوم سمود کا فرد نہیں بنایا, قوم لوط کا فرد نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں اپنے سب سے محبوب, سب سے پیارے, سب سے لاڈلے نبی کا امتی بنایا. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف تذکرہ نہیں, بہت سارے انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور اس پہ یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ہم اس نبی کو دیکھتے ہوتے. اللہ نے ہر نبی کو اپنے نبی کا تعارف کروایا ہے. اور پھر چونکہ پیغمبر تھے, دل کی آرزو تھی, تمنا تھی, اور تمنا بھی کیسی نیک تمنا تھی. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبروں کی اس نیک تمنا کو پورا فرمایا ہے. کیسے پورا فرمایا؟ معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اس موقع پر اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو, 1.25 لاکھ انبیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی. یہ انبیاء کی وہ سعادت, وہ خواہش, وہ تمنا, وہ آرزو تھی جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر میں ان کی یہ تمنا پوری کی. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر جب نماز ادا کی تو ان کو بھی اس نماز پہ رشک آ رہا تھا. یہ وہ اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہے کہ جس کی اقتداء میں آج ہمیں نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. تو ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کتنی اونچی نسبت ہے جس نسبت پہ انبیاء نے رشک کیا. کتنا اونچا مقام ہے جس مقام پہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر 2 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی. تو اس نسبت نے آج ہمیں ذات پات کا, برادریوں کا, علاقائی فرق ختم کرتے ہوئے ایک جگہ ہمیں جمع کر دیا.
اور یہی ماحول، یہی نسبتیں 5 وقت کی نماز میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ پھر جب اہل اسلام حرمین شریفین میں جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی نسبت کار فرما ہوتے ہیں، یہی نسبت وہاں کھینچ کے لے جاتی ہے۔ کوئی مشرق سے آیا ہوا، کوئی مغرب سے، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، کوئی کسی شکل کا، کوئی کسی رنگ کا، لیکن جب وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ ساری تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی نماز کا حال دیکھ لیجیے، ایک امام کے پیچھے جب کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کہیں بھی آپ نے یہ دیکھا ہو، میں نے تو آج تک کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی مسجد ایسی ہو جہاں پر یہ طے ہو کہ یہ سائڈ امیروں کی یا غریبوں کی، یہ سب فلاں برادری کی، اگلی سب فلاں برادری کی، وہ سب فلاں برادری کی۔ کہیں آپ نے دیکھا ہو؟ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی جس برادری سے تعلق رکھنے والا ہے، جب صف بنتی ہے تو ہر ایک اس کے برابر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صف میں سب کو کھڑا کرنے والی نسبت، یہی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ مقام دیا، وہ عزتیں عطا کی کہ آج یہ امت ان عزتوں کو بھول چکی ہے، اپنے مقام کو فراموش کر چکی ہے، اور یہ اس قدر ہماری طرف سے فراموشی ہے کہ رہبر و مقتدا تو اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ ان کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اگر خدا نہ خواستہ نکل جائے تو پیچھے اسلام رہتا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہی وہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے۔ تو ماننے کی حد تک یا زبان سے اقرار کی حد تک تو ہم یہاں تک دعویٰ کر جاتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے وہ ہیں، لیکن فراموش اور ناقدرے ہم اتنے ہیں کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، وہ کچھ اور ہیں، ہم کچھ اور ہیں۔ عمل کے وقت ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ مثلا ہر آدمی نے اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل بنا رکھا ہے، زندگی کیسے گزاری ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح کہتے ہیں لائف سٹائل۔ ہمارا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کی، جتنے بیٹھے ہم سب کے ذہن میں کوئی نہ کوئی شخصیت ایک نمونہ ہے، ایک ایک چیز میں نمونہ ہے۔ کیسے ہر آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ میری شکل کیسی ہونی چاہیے، کوئی مونچھوں کو بل دے رہا ہے کہ میری مونچھیں فلاں بندے جیسی ہونی چاہیے، فلاں چودھری صاحب جیسی ہونی چاہیے۔ نوجوان شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کو سنوار رہا ہے، میرے بال کیسے ہونے چاہیے، فلاں ایکٹر جیسے ہونے چاہیے۔ لباس کی باری آتی ہے، ٹائٹ پینٹ پہن کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جائزہ لیتا ہے کہ میں نے پینٹ فلاں بندے جیسی خریدی، میں اس جیسا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا ہوں۔ یہ ہماری زندگی کا حال ہے، ہماری فراموشی، ہماری ناقدری کا حال ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ ہم نے نمونہ کس کو بنا لیا؟ مونچھیں فلاں جیسی، بال فلاں جیسے، لباس فلاں جیسا، جوتا فلاں جیسا، بولنے کا سٹائل فلاں جیسا، ڈائیلاگ ہم نے متعین کر رکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا، یا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ جس کے ٹھیک ہونے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہے ہیں، ہم اس میں شک کر رہے ہیں۔ بھائی ذرا اپنے آپ سے تو پوچھو، دنیا میں سب سے حسین شکل والی شخصیت دنیا میں کون سی ہوئی ہے؟
حضرت یوسف علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں تو ان کا حسن بھی شرما جائے، ایسی حسین شکل اللہ نے عطا فرمائی۔ صحابی کہتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لم تر قط عینی، کہتے ہماری آنکھ نے تو آج تک ایسی صورت نہیں دیکھی۔ یعنی تو ہم بھی کہتے ہیں سب سے حسین جمیل اگر شکل ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس کو حسین جمیل سمجھتے ہوتے تو اس سے ان جیسا بننے کی کوشش بھی کرتے۔ شیشے میں کھڑے ہو کر ہم کبھی یہ بھی دیکھتے کہ میری شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جیسی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اپنا لباس دیکھتے، اپنے قول و گفتار کو دیکھتے، ہم نے اس نسبت کی لاج نہیں رکھی، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا۔ ملنا سب کچھ وہیں سے ہے جہاں کی مخالفت کر رہے ہیں، جہاں سے منہ موڑ رکھا ہے، تو ہمیں اپنا طرز زندگی خود ہی بدلنا ہوگا۔ دیکھا دیکھی چلنے والے ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا زندگی میں، انجام کار وہ کسی بند گلی میں جا کر پھنس جاتے ہیں۔ کتنی کامل اکمل شخصیت اللہ نے ان کو ہمارا نمونہ بنایا ہے، جن کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں، جن کی زندگی میں کوئی مسائل نہیں، سارے مسائل کا حل کا اللہ نے خود وعدہ کیا ہے۔ اس نسبت کی لاج ہمیں رکھنی چاہیے، جیسے کوئی باپ کی لاج رکھتا ہے نا، میرا باپ بڑا باعزت ہے معاشرے کا، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میرے کام کی وجہ سے میرے باپ کی بدنامی ہو جائے۔ بہت ساری برائیوں سے وہ اس وجہ سے بچ جاتا ہے، باپ کی لاج رکھنی پڑتی ہے۔ ہمیں بھی تو اپنے نبی کی لاج رکھنی چاہیے۔ ساری دنیا ادھر جا رہی ہو تو ہم سوچیں کہ ساری دنیا ادھر جاتی ہے تو چلی جائے، ہم تو ادھر جائیں گے جدھر ہمارے نبی نے حکم دیا، ہم تو وہ کریں گے جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بنانا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ تو یہ تو بات ہی صرف نسبت کی کہ ہم اس نسبت سے یہاں پر جمع ہیں۔ اصل جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے متعلق ہے، اور اس وقت ہمارا موضوع بھی اصل میں یہی ہے کہ رمضان بالکل اس کی آمد ہے، بالکل قریب آ چکا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی ابھی تک سوچا بھی نہیں کہ رمضان آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ چاند نکلے گا تو وہ پتہ چلے گا اچھا رمضان آ گیا۔ حالانکہ یہ آنے والا مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا اہم مہینہ ہے کہ ابھی اس کے آنے میں 2 مہینے باقی تھے۔ رجب کا چاند نکلا تھا تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ابھی رجب کا مہینہ باقی ہے، شعبان کا مہینہ باقی ہے، پھر رمضان آئے گا۔ لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان ختم ہوا تھا، شوال آیا تھا، اس وقت سے بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کرتے کرتے شوال گزارا، ذوالقعدہ گزارا، ذوالحجہ گزارا، محرم گزارا، سفر گزارا، ربیع الاول چلا گیا، ربیع الثانی چلا گیا، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی۔ اب جب رجب آیا تو اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگ لگے، یا اللہ اب تو بالکل قریب آ چکے ہیں، اب تو رمضان کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ اور اسی حدیث سے، اسی دعا سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے رمضان کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے شروع ہونے پر تو اس کی برکتیں عروج پہ ہوتی ہیں، ابھی شروع نہیں ہوتا 2 مہینے پہلے سے اس کی برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا کہ اللہ رجب کی برکتیں بھی دے، شعبان کی برکتیں بھی دے۔ مطلب یہ کہ رمضان کی برکتوں کا اثر شعبان میں بھی ہوتا ہے اور اس سے پہلے رجب میں بھی ہوتا ہے۔ پورا رجب یہ دعائیں مانگی، شعبان کا پورا مہینہ یہ دعا مانگی، اور پھر حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ روزے رکھتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، چاند کی شروع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ جو آج ہم رمضان کے موضوع پر بات کرنے کے لیے جمع ہیں، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم استقبال رمضان پر بات کر رہے ہیں۔ رمضان کا استقبال ہم نے کیسے کرنا ہے، اور رمضان سے پہلے اس طرح کا پروگرام منعقد کرنا گھر میں یا مسجد میں یا کسی بھی جگہ
آپس میں بیٹھ کر یہ طے کرنا کہ ہم نے یہ رمضان کیسے گزارنا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے، جمع کر کے ان کو بتاتے تھے تمہیں پتہ ہے کہ آنے والا مہینہ کتنا مقدس مہینہ، کتنا اہم مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے کیا کیا سعادتیں رکھی ہیں، روزہ خود ایک سعادت کی چیز ہے، اور روزے کی سحری، روزے کی افطاری یہ بھی سعادت کی چیز ہے۔ اسی مہینے میں نماز تراویح ہے، اب شعبان ہے، سارا سال گزر کے ہم نے تراویح نہیں پڑھی۔ تراویح کب پڑھی جاتی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جہاں اور سعادتیں، ایک سعادت نماز تراویح ہے، اس میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب نماز تراویح مسجدوں میں ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی اپنے وجدان سے پوچھا کریں اور مسجد کی طرف کبھی اپنی وجدانی نگاہ ڈال کر دیکھا کریں، مسجدیں بزبان حال سے مسکرا رہی ہوتی ہیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے اور اس میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اللہ کی خوشی کا اثر مسجد پر ہو رہا ہوتا ہے کہ مسجد بھی بزبان حال سے مسکرا رہی ہوتی ہے، خوش ہو رہی ہے کہ اہل ایمان میرے اندر جمع ہے۔ اور پھر اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی عبادت بھی رکھی ہے، بڑی عجیب و غریب عبادت اعتکاف کی، یقین جانے کہ ہر سال اس چیز کا تجربہ ہوتا ہے۔ نماز کے لیے آنے کا وقت نہیں ہے، رمضان کا آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمت اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ بڑوں کو تو کھینچ کے لا کر مسجد میں بٹھا دیتے ہیں، جو کہتے تھے میرے پاس 10 منٹ بھی وقت نہیں۔ یہ رمضان کی برکتیں اور قبولیت اگر دیکھنی ہو تو اس کا اثر یوں نظر آتا ہے۔ پھر اسی میں اللہ نے شب قدر کی ہے، اور شب قدر عجیب و غریب اللہ کا انعام اور اللہ کا تحفہ مسلمانوں کو۔ اصل مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیسے لوگوں کو کھینچ کے مسجد میں لاتی ہے، دن کو رحمتیں برکتیں، رات بھی ایسے محسوس ہوتا ہے، ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، دلوں کے میلان بدل جاتے ہیں، کیفیات بدل جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کا خاص طور پر ایمان والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنا سارا نظام بدل دیتے ہیں۔ اللہ کیا نظام بدلتے ہیں؟ عام دنوں میں تبدیل ہوتی ہے، صبح فجر کے بعد گھر میں جاتے ہیں، اس کے بعد جا کر ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، پھر شام کو کوئی رات کو جا کے کھانا کھاتا ہے، کھانے کا نظام بدل گیا۔ فجر سے پہلے کبھی کوئی گھر میں اٹھا ہو بڑی بے چینی کے ساتھ کہ بھائی کھانا لاؤ مجھے بڑی بھوک لگی ہے، وہ بھوک کا وقت نہیں ہوتا۔ رات کو چاہے کوئی بھوکا بھی سویا ہو، جب صبح بیدار ہوتے تو بھوک نہیں لگی ہوتی، اور اس وقت کھانا مانگنا، کھانا دینا یہ عجیب سمجھا جاتا ہے، یہ کھانے کا وقت ہے۔ رمضان آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اٹھو کھانا کھاؤ۔ عام دنوں میں کھانا کھاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، رمضان میں کھانا کھاتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے، اور جب اللہ کا حکم سمجھ کے کھائیں گے تو اللہ کا حکم جب پورا ہوگا اللہ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ ثواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہ تو ہماری عقل کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا سحری کھایا کرو، یہ ثواب کی چیز ہے، یعنی اس کھانے میں بھی اللہ ثواب دے رہے ہیں۔ اللہ کیسے ثواب دینے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں؟ افطاری کرنے پہ اللہ ثواب دے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کا نظام یوں بدلتا ہے کہ عام طور پر ہم کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں اور شیطان بیچ میں آڑے آ جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، اور وہ ہمیں نیکی سے روک دیتا ہے، خیالات میں، تصورات میں، مصروفیات میں ایسا الجھاتا ہے کہ ہم جو دل میں نیکی کا خیال آیا بھی تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا قریب کرنا چاہتے ہیں، اتنا کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں شیطان کی رکاوٹ کا خطرہ تھا اللہ نے رمضان آنے پر شیطان کو بھی قید کر دیا کہ ہٹ جا میرے بندوں کی راہ سے، میرے بندوں کے بیچ میں حائل نہیں ہونا۔ اس کا اثر دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے بے نمازی بھی مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔
اور اللہ کے نظام میں ایک تبدیلی یہ آتی ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں پورا سال مختلف عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، رمضان آنے پہ کہتے ہیں بھی چھوڑ دو اپنی اپنی عبادتیں، رمضان میں تمہاری عبادت بدل جائے گی، اور عبادت کرنی ہے۔ وہ کیا کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا روزہ دار بندہ جب روزہ رکھ کے مجھ سے دعائیں مانگے تم نے اس کی دعاؤں پہ آمین کہنا ہے۔ روزے داروں کے حق میں دعائیں کرنی ہے، صرف اسی پہ بس نہیں ہے، وہ سمندروں کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں اور جانور جن کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، وہ بھی روزہ داروں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اور سعادت ہمیں کیا چاہیے؟ اس سے اور آگے کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ عنایات کی برسات کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ہمارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، مخلوقات دعائیں کر رہی ہیں، اتنی سعادتیں اور اتنی فضیلت، اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اتنی سعادتوں سے محروم رہنے والے بندے کے بارے میں فرمایا ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اس کے روزہ رکھ کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ایسے بندے کو کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ آنے پر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ جہاں مفت میں کھانا تقسیم ہو رہا ہو وہاں جا کر بیٹھ کر بھی آدمی آ کر کہے مجھے بھوک لگی ہے، اس کو پاگل ہی کہیں گے، یہ پاگل ہے، سب کھانا کھا رہے تھے تم نے کیوں نہیں کھایا؟ تم بیٹھے بھی رہے، تمہارے سامنے کھانا بھی رکھا تھا، تم نے کھایا کیوں نہیں؟ پاگل ہی کہیں گے اسے۔ اس بندے کو کیا کہیں گے؟ رمضان آیا، ادھر سے رحمتیں، ادھر سے رحمتیں، اوپر سے رحمتیں، نیچے سے رحمتیں، ہر طرف سے اللہ کی رحمتوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، صبح کو بھی، شام کو بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ اور یہ بندہ اسی طرح رمضان پورا گزار کے عید کر رہا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں وہی گناہ، وہی برائیاں، وہی اللہ کی ناراضگیاں، وہی اللہ کی لعنتیں اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو رمضان آنے سے پہلے اس کی اہمیت کی طرف متوجہ فرمایا کہ یہ اس کو عام مہینہ نہ سمجھو، اور اتنا نظام اللہ نے جب بدل دیا اس کا مطلب یہ ہے، اس میں حکمت یہ اللہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے، بھائی میں نے تو اتنا کچھ بدل دیا، یہ تو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں،